ایشفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا رہے تھے ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیگمات اور ان کے ازواج کی زندگی کے متعلق ہم آپ کو کچھ واقعات اور ان کی ذاتی زندگی کے متعلق ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیوی ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق۔ تو پھر دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ تو پھر دوستو، ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ دختر شموس بنت قیس تھی۔ والد کا نام ان کا زمعہ قریش از اولادی لوی علیہ السلام کی خاندان سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کا نکاح سکران بن عمر بن عبدود سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح نبوت سے 10ویں برس اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 50 سال، نیز حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بھی 50 سال تھی، اور ان کی خدمت میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 14 برس رہی، اور ان کی وفات مدینہ منورہ سن 19 ہجری بعمر 72 سال میں ہوئی۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس درہموں سے بھرا ہوا تھیلا بھیجا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ لانے والوں نے بتایا یہ درہم ہے، تو حیران ہو کر تعجب سے فرمایا، ارے کھجوروں کی طرح تھیلے میں درہم؟ یعنی اتنے بڑے تھیلے میں تو کھجوریں ڈالی جاتی ہیں، درہم تو تھوڑے ہوئے کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت زیادہ درہم بھیج دیے اور پھر انہوں نے بہت سارے درہم تقسیم کر دیے۔ ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے صحرا میں جا رہی تھی، راستے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑ گئی۔ چونکہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ دراز قد تھی، اس وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہچان لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ازواج مطہرات کا باہر نکلنا اچھا نہیں لگتا تھا، اسی وجہ سے وہ بار بار پردہ کا احکام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کیا کرتے تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پردہ کی تحریک بھی کر چکے تھے، لہٰذا بولے، سودا میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ سیدنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات ناگوار گزری، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کی۔ اس واقعے کے بعد اللہ رب العزت نے آیت حجاب نازل فرمائی۔ پھر دوستو، ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مقیم تھے، اور ان کی باری کا دن تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلوہ تیار کیا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر لے آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بھی سامنے بیٹھی تھی، ان سے کہا کہ آپ بھی کھائیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات گراں گزری کہ جب حضور میرے گھر میں تھے اور میری باری کا دن تھا تو یہ پھر حلوہ پکا کر کیوں لے آئے؟ اس لیے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کھاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ حلوہ کھاؤ، اور اگر نہیں کھاؤ گی تو پھر یہ حلوہ تمہارے منہ پر مل دوں گی۔ یہ مذاقاً انہوں نے بات کی تھی۔ تو پھر دوستو، سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تو نہیں کھاؤں گی۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑا سا حلوہ اٹھا کر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر مل دیا۔ اب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، انہوں نے میرے منہ پر حلوہ مل دیا۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم میں آیا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، یعنی اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو تم بھی بدلے میں اس کے ساتھ برا سلوک کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے تمہارے منہ پر حلوہ مل دیا ہے تو تم بھی ان کے چہرے پر حلوہ مل دو۔
چنانچہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑا سا حلوہ اٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر مل دیا۔ اب دونوں کے چہرے پر حلوہ ملا ہوا ہے اور یہ سب حضور کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کہ ازواج مطہرات کا آپس میں اس طرح کا تعلق تھا کہ پیار محبت اور ہنسی مذاق بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر لیا کرتی تھی، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ غصہ یا تلخ کلامی نہیں کیا کرتی تھی۔ تو پیارے دوستو، سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عمر کی ہو چکی تھی۔ اچانک ان کو یہ خیال آیا کہ کہیں حضور مجھ کو طلاق نہ دے دیں، لہٰذا انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے شوہر والی خواہش تو نہیں ہے، آپ مجھے اپنے نکاح میں برقرار رکھیں اور میری باری کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں میرا حشر ہو۔ چنانچہ آپ نے اسے منظور فرما لیا۔ تو پہلے دوستو، سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت بھی بے مثال تھی۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ اخلاق نبوت کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھی۔ اطاعت اور فرمانبرداری تو ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا، میرے بعد گھر میں بیٹھنا۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے اس فرمان پر اتنی شدت سے عمل کیا کہ پھر کبھی حج کے لیے نہ گئے۔ فرماتی تھی کہ میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں اور اب رسول اللہ کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی۔ امام احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے انتقال کے بعد کوئی حج نہیں کیا، بلکہ برابر گھر میں بیٹھی رہیں، بلکہ فرمایا کرتی تھیں کہ بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بعد اپنی جگہ سے نہیں ہلوں گی۔ تو پھر دوستو، ہم نے آپ کے سامنے چند واقعات بیان کیے ازواج مطہرات میں سے دوسری بیوی حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کیسے ہوا اور ان کے آپس میں تعلقات کیسے تھے۔ تو پھر دوستو، سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے متعلق مکمل طور پر جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔